مجھے جہنم سے نکلوا. ماں اولاد روئے گی, معافیا مانگے گی, اور مائیں کہیں گی یا رسول اللہ ہمیں اندازہ نہ تھا کہ ہماری اولاد اس قدر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے, ان کو ایسا شدید عذاب ہو رہا ہے. مائیں روئیں گی یا رسول اللہ انہیں جہنم سے نکلوائیے. میرے آقا فرمائیں گے تم انہیں معاف کر دو. ماں باپ معاف کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کریں گے. ان والدین کے نافرمانوں کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا, اور جہنم کی آگ ان کا گوشت پوست کھا چکی ہوگی اور صرف ہڈیاں باقی ہوں گی. نہر حیات میں ان کو غوطہ دیا جائے گا. نیا حسن, نئی کھال اور بال نکل آئیں گے, اور نئی کھال نکلے گی, نیا حسن ملے گا, اور والدین کے ساتھ یہ داخل جنت کیے جائیں گے. آج شیخ محمد سعید صاحب کی برسی ہے, اور ایک والد آج دنیا سے گزرے ہوئے. انہیں اگرچہ مختصر وقت ہوا لیکن وہ الحمدللہ, دیکھیں عیب سب میں ہوتے ہیں لیکن نیکیاں ضرور بیان کرنی چاہیے. صوم و صلات کے پابند تھے, باشرہ تھے, اللہ پاک ان کی نیکیاں قبول فرمائے. اور اس برسی کے موقع پر جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. یہ وہی ہستیاں ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نظر جس نے ماں باپ کا دیدار کیا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور عرض کی گئی یا رسول اللہ کسی نے دن میں 100 بار ماں باپ کو دیکھ لیا, فرمایا اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ماں باپ پر جب خرچ کیا کریں تو پھر کاؤنٹ نہ کیا کریں. اور یاد رکھیں, میں مختصر شارٹ کر رہا ہوں ایک حدیث پاک. ایک شخص نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے شکوہ کیا, پتہ کس چیز کا, کہ یا رسول اللہ اب والد صاحب بغیر بتائے میری جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں. تو شکوہ کرنے والے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص سن, اور باپ کی شکایت لے کر آنے والے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے. تو ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جس قدر مرضی ان کی خدمت کر لی جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. 4 باتیں یاد کر لیں پھر سلام پڑھتے ہیں. 4 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن سے اللہ عز و جل کے محبوب کی امت کے لاڈلے ولی علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 4 بد نصیب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں ان کا خاتمہ کفر پر نہ ہو. ذرا باتیں یاد کر لیں. نمبر 1 کون؟ پہلے کون تھا؟ نماز میں سستی کرنے والا. دوسرا شراب پینے والا. تیسرا مسلمان کو تکلیف دینے والا. اور چوتھا ماں باپ کو ستانے والا. یہ معمولی بات نہیں. وہ ہستی جن کا پرسوں یوم عرس ہے, غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, لیکن کہنے لگے کل عید ہے, کل عید ہے. اور عبد القادر جیلانی کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائیں گے. آخری ایک چھوٹا سی بات سنیں, اور ہم سب, میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں. حضرت شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہمارا قافلہ جا رہا تھا, ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. کس نے لوٹ لیا؟ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. تو ڈاکو ہمیں پکڑ کر لے گئے سردار کے پاس. تو شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہمارے سامان میں بادام اور شکر تھی. تو ڈاکو جو ہے وہ ہماری بوریوں سے سامان سے بادام اور شکر نکال کر کھانے لگے. تو ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا ڈاکوؤں کا سردار کچھ نہیں کھا رہا تھا, میں نے پوچھا سارے کھا رہے ہیں, تو کیوں نہیں کھا رہا؟ تو سردار کہنے لگا شیخ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے عجب آدمی ہے, ڈاکے بھی ڈالتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے. کہنے لگا شیخ اللہ سے صلح کا کوئی راستہ بھی باقی ہونا چاہیے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ مدت گزری, شیخ ابو بکر شبلی حرم کعبہ میں تھے, طواف کعبہ کر رہے تھے. آپ کی نظر پڑی اسی ڈاکوؤں کے سردار پر کہ جس نے احرام باندھا ہے. عبادت کی وجہ سے اس کے چہرے پر نور جھلک رہا ہے. عبادات اور ریاضات نے اس کو ظاہری طور پر کمزور کر دیا. احرام باندھے جب ابو بکر شبلی کے سامنے آیا, ابو بکر شبلی نے پہچانا, ارے یہ تو وہی ڈاکوؤں کے سردار ہے. اس نے آپ کو دیکھا, آپ نے اس کو دیکھا, آپ حیران ہوئے. آپ کی حیرانی دور کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا شیخ اس دن کے روزے کی برکت سے میری اللہ سے صلح ہو گئی, میری اللہ سے صلح ہو گئی. تو کاش آج کی اس برسی کی برکت سے
ہم سب بھی اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، نماز پنجگانہ پڑھیں، رزق حلال کمائیں، اپنی زبان اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو